السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ آج کی سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نوجوان چیئرمین کی درخواست یکسر رد ہو گئی ہے اور صبح صبح اسے کرارا جواب میں ملا ہے اور شام کو سرپرائز ملنے کے لیے ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ 3 پوائنٹس ہیں: درخواست رد، کرارا جواب، شام کو سرپرائز۔ تو آپ سنتے جائیں۔ اسلام آباد نے اور اس سے تعلق رکھنے والے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی یہ درخواست یکسر رد کر دی ہے کہ کینالز ایشو ہوں یا سندھ میں کوئی اور ایشو ہو، مذاکرات صرف ہم سے ہونے چاہیے، باقی سارے جو مخالفین ہیں وہ کینال نہ کھپے والے۔ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تسلسل سے کہی ہے۔ 4 اپریل اس کے شہید نانا کی برسی تھی، اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہی موقف تھا، چیئرمین بھی یہی بات کرتے آئے تھے، اور برسی میں جو انہوں نے لمبا چوڑا خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے پاکستان کھپے اور پاکستان نہ کھپے کا جو نیریٹو ہے اس کو تفصیلی بیان کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کے چیئرمین کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے واحد جماعت ہے جو پاکستان کھپے پہ بلیو کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ مثالیں دیتے ہیں کہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت، اس کے بعد موجودہ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جس کی وجہ سے پاکستان بچ گیا، اور اس کے بعد یہ کریڈٹ وہ تسلسل کے ساتھ لیتے آئے ہیں۔ نہ صرف کریڈٹ لیتے آئے ہیں، اور اس قربانی کا جو شہید بے نظیر بھٹو اور ان کے کارکنان نے دی تھی اس کا وہ مزہ بھی لوٹتے آئے ہیں۔ اقدار 2008 سے ابھی تک سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تقریباً 17 سال کا یہ عرصہ ہے، 16 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس عرصے کے دوران پلوں سے بہت سارا پانی بہہ گیا، اور سندھ ایک میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے، ایک سندھ حقیقی ہے۔ میڈیا میں پیش کیا گیا سندھ بہت خوشحال اور صحت کے حوالے سے سہولیات سے آراستہ اور باقی سہولیات سے آراستہ سندھ ہے۔ اس میں تھر پارکر اور کول پلانٹس اور ترقی، یہ ساری چیزیں آپ کو میڈیا میں دیکھنے میں آئیں گی۔ نہ صرف میڈیا میں دیکھنے میں آئیں گی، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے حمایتی، ان کے اتحادی، ان کے سوچ رکھنے والے بھی یہی نیریٹو پچھلے 16 سال سے بیچ رہے تھے کہ سندھ میں شاندار ترقی ہوئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ جب عوام کا رد عمل سامنے آ جائے اور عوام سڑکوں پر آ جائے اور عوام حکمرانوں کو، طاقتور اسٹیک ہولڈرز کو آئینہ دکھائیں کہ یہ ساری چیزیں جو کہی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ سندھ میں اب بھی آپ جائیں گے تو آبپاشی سے لے کر زراعت، تعلیم، بنیادی صحت، لوکل باڈیز، واٹر سپلائی اور انتظامی امور اور امن امان، یہ ساری چیزیں آپ کو لوگوں کے پاس ایک آئینے کی شکل میں دیہاتوں میں آپ کو دیکھنے میں آئیں۔ تو یہ کینال کا ایشو سامنے آ گیا، بھلا ہو جس نے یہ فیصلہ کیا۔ میں کہتا ہوں بھلا ہو جس نے یہ فیصلہ کیا کہ سندھ کے لوگ کم سے کم جاگے
اور سیاسی جماعتیں جو مخالفین تھے وہ بھی جاگ گئے، اور باقی جو پروفیشنل اسٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی جاگ گئے۔ پچھلے 2 ماہ سے اس تحریک نے سندھ کی سیاست کی کایا پلٹ دی۔ اب سندھ اسلام آباد سے فوکس ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، راولپنڈی سے فوکس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو نوجوان چیئرمین چاہتے ہیں کہ سندھ کے ایشوز پر، سندھ کے مسائل پر، حکمرانی پر صرف ہم سے ہی بات کی جائے، باقی پاکستان میں کھپے والے ہیں، ان کے پاس تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس عوام ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو قیادت ہی نہیں ہے۔ جب اسلام آباد کی آنکھ کھلی تو اسلام آباد نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر سے رابطہ کیا، شرجیل انعام میمن سے، وہ کینال ایشو پر مذاکرات کے لیے تیار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور باقی اسٹیک ہولڈرز نے یہ تھیوری بھی اپلائی کی کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو بالکل مختلف ہے۔ یہ تو عوام کا ایک لاوا پک کر رہا ہے، لاوا پک کے اب پھٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ ان اسٹیک ہولڈرز کو اہمیت دینی پڑے گی، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، ان کو ساتھ بٹھانا پڑے گا۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی واحد اسٹیک ہولڈر سندھ میں نہیں ہے۔ تو اسی فلسفے کی روشنی میں وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ نون کی باقی قیادت نے دریا بچو تحریک کے رہنماؤں سے رابطہ کیا، وزیر اعظم کا پیغام دیا کہ مذاکرات کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، ساتھ بیٹھنی ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ میں نے کل آپ کو بتا۔ تو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی یہ درخواست کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ سارے پاکستان دشمن ہیں سندھ میں، ان سے بات نہیں کرنی، ان سے رابطے نہیں کرنی، یہ درخواست یکسر نہ صرف مسترد ہو گئی، ردی کے ٹوکری میں چلی گئی۔ اور صبح صبح سونے پہ سہاگا یہ آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سیاسی گیم وہ کر رہی ہے کینالز ایشو پر، وفاق میں اتحادی حکومت کے بنیاد پر، پنجاب میں اتحادی حکومت کے بنیاد پر، اور سندھ کے حوالے سے اس پر کرارا جواب ملا، اور یہ کرارا جواب دیا پنجاب حکومت کے ترجمان عظما بخاری نے، جو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، اور یقینی طور پر انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ انفرادی جواب نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کا جواب ہے، یہ مریم نواز کا پیغام ہے، یہ مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف دھڑے کا پیغام ہے کہ اب ہم کسی بلیک میل میں نہیں آئیں گے۔ ایک نجی ٹی وی چینل پہ عظما بخاری کہہ رہی تھی کہ پچھلے 16 ماہ پی ٹی ایم کے ہم بلیک میل ہوتے رہے، ہم بلیک میل ہوئے، ہم نے بہت برداشت کیا، ہم نے الزام اٹھائے، اب بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہی سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، اب مزید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اسی ایشو پر سیاست کرے گی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی، تو ہم جواب دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، وہ یہ تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 16-17 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے، انہوں نے کیا کیا اپنے کسانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے؟ یہ جو لوگ سڑکوں پر ہیں، یہ پروفیشنل جو سڑکوں پر ہیں، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن جماعتیں جو سڑکوں پر ہیں، کیا یہ صرف ایک کینال کی وجہ سے یا کچھ کینالز کی وجہ سے ہیں، یا 16-17 سال کے عرصے میں سندھ کے ساتھ، اس کے سیاسی فیبرک کے ساتھ، اس کی سماج کے ساتھ، اس کے انظامی امور کے ساتھ، اس کی روایت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، کہیں یہ سارا کچھ اس عمل کا رد عمل تو نہیں ہے؟ میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے یہ عظما بخاری کہہ رہی ہے۔ سندھ میں جو یہ تحریک ہے پچھلے 2 ماہ سے اب نیچور ہو کے لاوے کی شکل اختیار کر چکی ہے،
تو वफाकी हुकूमत की, इस्लामाबाद की और उनके स्टेक होल्डर्स की आंख खुली है। ये आंख उनकी पहले खुल जानी चाहिए थी कि मीडिया में जो सिंध बेचा जा रहा था, दिखाया जा रहा था, सिंध ऐसा नहीं है। सिंध की हालत अच्छी नहीं है। अगर सिंध में लावा फटने के करीब है तो ये खाम खा नहीं है। तीसरी मैंने बात की सरप्राइज की। तो नौजवान चेयरमैन को और उसकी हुकूमत को शाम एक सरप्राइज मिलने वाली है, जिसका बंदोबस्त इस्लामाबाद में पूरा कर लिया गया। शाम एक बड़ी बैठक लग रही है, जिसमें सियासी उमूर पर, बशमूल सिंध के सियासी उमूर, जारी तहरीक, जारी अवामी रद्द अमल पे एक नई हिकमत अमली बननी जा रही है। उस पर गौर और खौस होगा, उसका ऐलान होगा। और एक मेरी अजम्पशन है कि वो बैठक सिंध में जो मौजूद तहरीक है उसको आगे बढ़ाने में, उसको प्रोमोट करने में, उसको मजीद तहरीक में लाने के लिए अहम ऐलान करने जा रही है। 6-7 घंटे हैं इस बैठक में। जब ये बैठक शुरू होगी तो उसके तफसीलात, एजेंडा, जो किरदार उसमें शरीक हो रहे हैं, वो भी आपको बता दूंगा। तब तक मेरा ये प्रोग्राम देखें। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक दें। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।